میں آپ حضرات کے سامنے اسی کتاب اللہ کے حوالے سے اور ہمارے اس مسلم معاشرے کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلے تو ہمیں بحیثیت مسلمان اس کتاب کے ساتھ اپنے خصوصی رشتے کو پہچاننا چاہیے۔ یہ محض ایک کتاب نہیں ہے، یہ محض کوئی اس طرح کا کلام نہیں جو کسی دور میں منسوخ ہو جائے یا بے اثر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر مبعوث کیا تھا، پہلے ہمیں اس قصے کو سمجھنا چاہیے کہ اس زمین پر بھیجنے کا مقصد کیا تھا، اور جب ہمیں واپس بلایا جائے گا تو واپسی کے کامیابی کا راستہ کون سا ہوگا۔ ایک اصولی بات یہ ذہن میں رہے کہ پہلے آسمان سے نیچے کا جتنا بھی ایریا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ زمین اور پہلے آسمان تک کا زمانہ دراصل یہ جہنم کا زمانہ ہے، یہ جہنم کا علاقہ ہے، جہنم کا ایریا ہے۔ اس سے اوپر آسمانوں کے اوپر جو ہے وہ جنت کا علاقہ ہے اور جنت کا حصہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے جنت کے حصے میں تھے، اللہ نے آزمائش کے طور پر ان کو زمین پر مبعوث کیا اور اس جہنم کے حصے کو انسانوں کے رہنے کے قابل بنایا، لیکن اللہ نے انسانوں کو ضائع نہیں کیا، انہیں ختم کرنا یا ضائع کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ کھرے اور کھوٹے کو جدا کرنا مقصد تھا، اچھے اور برے کو جدا کرنا مقصد تھا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، جب بھی ہمارے معاشرے میں کوئی شخص کنویں میں گر جائے، اس کے لیے رسی لٹکائی جاتی ہے کہ اس رسی کو تھامو اور تھام کر کنویں سے باہر آ جاؤ۔ اب اگر کوئی کم عقلی کی بنیاد پر اس رسی کو ہاتھ ہی نہ لگائے، اس رسی کو تھامے ہی نہیں، تو گویا کہ وہ خود کنویں سے نہیں نکلنا چاہتا، اس نے اسی کنویں میں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس زمین پر بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو رسی اللہ نے آسمان سے زمین پر لٹکائی ہے، جس رسی کو پکڑ کر ہم اس جہنم سے نکل سکتے ہیں، اللہ کی جنتوں میں واپس پہنچ سکتے ہیں، اللہ تک کے نبی فرماتے ہیں یہ جو اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہوا حبل اللہ المتین ممدود من العرش الی الارض، فرمایا یہ جو رسی ہے قرآن پاک ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ وہ رسی ہے جسے اللہ نے عرش سے زمین کی طرف لٹکا رکھا ہے۔ اب جو اس کتاب اللہ کو تھامے گا، اس رسی کو تھامے گا، اللہ اس جہنم سے نکال کر اپنی اعلیٰ جنتوں میں دوبارہ واپس داخل فرما دیں گے۔ یعنی یہ رسی ہے، یہ کتاب اللہ، یہ وہ رسی ہے جو ہمیں اس جہنم سے نکالے گی۔